ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آگ کی، لوہے کی نہیں، تانبے کی نہیں، پیتل کی نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہوگی، پیروں میں زنجیریں ہوں گی، اور اس کے بعد اللہ اکبر آنکھوں میں جب سلاخیں ڈال دی جائے گی تو زانی چیخ و پکار کریں گے اور فریاد کریں گے اور کہیں گے فرشتوں ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، ارے لمحے بھر کے لیے بھی تو ہمارا عذاب کم کر دو۔ اس وقت تو فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کر سکتے ہیں جبکہ رحیم تم پر اس وقت غضب کر رہا ہے، وہ قہار تم پر قہر کی نظر ڈال رہا ہے۔ جب رحیم نے تم پر قہر کیا ہے تو ہم رحم کرنے والے کون؟ اللہ اکبر، یہ ان کا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کاش میری قوم کے وہ جوان جو رنگریلیوں کی بنیاد پر، ناجائز تعلقات کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، محبت کی نوٹنکی کی بنیاد پر زنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں جب کوئی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ، کتنے قطرے ٹپکتے ہوں گے؟ ذرا غور تو کریں۔ اللہ کے بندو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ اس پر بھی بہت سی احادیث زنا کے حوالے سے موجود ہے، لیکن تیسرا کم نصیب جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں ڈالا جائے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ نشہ کرنے والا ہوگا، وہ نشے کا عادی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کم نصیبی آج تو ہر محلے کا یہ ڈیمانڈ ہو گیا ہے، ہر جلسے کی یہ فرمائش ہو گئی ہے کہ نشے پہ بولا جائے، کیونکہ جوان نشے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، اللہ کے سچے رسول سید العالمین قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے جہنم کے اندر وادی حبہب میں داخل کیے جائیں گے، اور نشہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے جہنم کے نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے؟ ایمان کانپ جاتا ہے، روح لرز جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے نبی کی بات پر یقین ہے تو سنو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، یعنی وہ خون روتے ہوئے آئیں گے۔ آج بہت آسانی کے ساتھ نشہ کرتے ہیں، الگ الگ بہانے سے نشہ کرتے ہیں، نشے کو پرموٹ کرتے ہیں، کوئی کون سا نشہ، کوئی کون سا نشہ، کوئی کون سا نشہ۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جوے اور نشے سے بچو، اور پانسے سے بچو، اور بت پرستی سے بچو۔ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، نشہ کرنا شیطانی کام، جوا کھیلنا شیطانی کام، پاسا شیطانی کام، بت پرستی شیطانی کام۔ سوچو، نشے اور بت پرستی کو اور جوے کو قرآن نے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے کو حلال سمجھ کر کرے وہ بت پرست کی طرح ہے، وہ بتوں کے پجاریوں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ نشے کے آلات اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ گلے میں نشے کے آلات لٹکا کر کے آئے گا، اور اس کے منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہو رہی ہوگی، منہ سے پاخانہ نکل رہا، اسی لیے کہ اس نے ناپاک چیز تو پیا اور کھایا تھا۔ پیشاب جتنا نجس ہے، جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک تو شراب بھی ہے۔
قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں خون کے، گلے کے اندر نشے کے آلات لٹکے ہوئے ہیں، منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے، اور چہرہ یا سور کی طرح ہے یا بندر کی طرح۔ یہ چہرہ لے کر کے اٹھنے والے اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا اور سچی توبہ نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں استغفار نہیں کیا۔ توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے، بار بار توبہ کی طرف بلایا جاتا ہے، کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب اس حالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ جہنم کا داروغہ حضرت مالک ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا ہو، آگ کی جوتیاں۔ اللہ کے رسول نے جہنم کا منظر پہلے بیان کر دیا، جنت کی بہاریں بھی پہلے بیان کر دیا، میدان محشر کی کیفیت بھی پہلے بیان کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بچو، ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن تو شفقتوں سے یہی کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ وہ جہنم وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نشہ کرنے والوں کو حضرت مالک جہنم کے داروغہ آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والوں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی تو ان کے سر میں ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اور جب دماغ کھولے گا تو ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے ان کا بھیجا بہہ جائے گا۔ غور کیجئے، آج کل لوگ آسانی سے کہتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا، ناکامی کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جس کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناکامی ہو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا بہت سی ناکامیاں ایسی ہوتی ہے جو حقیقت میں ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ناکامی کے پیچھے کوئی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کو ناکامی سمجھتا ہے لیکن وہ ناکامی نہیں ہوتی، وہ کامیابی ہوتی۔ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ کامیابی تھی۔ بے شمار مثالیں ہیں، کتنی مثالیں دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آرزوؤں کو توڑ کر جو خود فیصلہ فرماتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم امتحان میں ناکام ہو گئے، دنیا کے امتحان میں، تو نوجوانوں کو نشہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو کامیابی اور ناکامیاں لگی ہوئی ہیں۔ انسان ناکامیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بہت سی ناکامیاں ایسی ہے جو بہت ساری کامیابیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ناکامیوں کے پیچھے کس طریقے سے کامیابیاں چھپی ہوتی۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا، اللہ جو کرتا ہے اس میں حکمت ہی ہوتی۔ پہلی بات تو اپنے دل پہ یہ نقش کر لو، اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا، نہ برا کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ برا ہوا لیکن وہ برا نہیں ہوتا، وہ اچھا۔ جو اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، کروڑوں ماں اس لیے کہہ رہا ہوں جب اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔
सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। हमारे कायद, हमारे अमीर हुजूर दाई कबीर तशरीफ़ ला चुके हैं और ये वक्त हज़रत का है, इसलिए कि गालिबन 10:30 बजे तक हमें ज़िक्र और दुआ के साथ महफ़िल को मुकम्मल करना है। इसलिए हुजूर कायद मोहतरम की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू के दरमियान और आपके दरमियान मैं हाइल नहीं होना चाहता। मैं इन्हीं जुमलों पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फ़रमाए। जब कायद मोहतरम की आमद हो जाए और हज़रत का वक्त भी हो चुका है तो अदब का तकाज़ा भी यही है और वक्त का तकाज़ा भी यही है कि हम अपने कायद की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू को सुनें और हज़रत जो लाहे अमल हमें पेश फरमाएँ हम उसको हिर्ज़ जान बनाएं और हिर्ज़ जान बनाकर हम उन खतूत पर अपने आप को चलाने की कोशिश करें, इसलिए कि हमारे कायद, हमारे अमीर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।